فاروق عادل صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ سینئر ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں. ڈاکٹر عادل، ٹرمپ ایک طرف ہمارے فیلڈ مارشل کو سمارٹ کہتا ہے اور دوسری طرف نریندر سنگھ مودی کو بھی سمارٹ کہتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اسرائیل ایران جنگ اس وقت عروج پہ پہنچ چکی ہے. بڑے پیمانے پہ نقصان ہو رہا ہے. اسرائیل نہ صرف ایران پہ اپنے فائٹر پائلٹ سے اٹیک کر رہا ہے، اسرائیل اس وقت فلسطین میں روزانہ 50 سے 100 کھانے کی تلاش میں بیچارے مظلوم فلسطینیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہا ہے. اور چینی صدر کا پیوٹن سے رابطہ، قطر کا جرمنی سے رابطہ، سارے ورلڈ پاورز اس وقت ایکٹیو ہیں. اٹامک جنگ کا خطرہ ہے، بنکر بسٹر بم کی بات ہو رہی ہے، اور امریکہ اس وقت ہینڈز ان ہینڈز ہے، ساتھی بنا ہوا ہے اسرائیل کا. اور ہم زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ہمیں بھی یوز کر رہا ہے جس طرح پورے مڈل ایسٹ کو یوز کر رہا ہے، اور نیا نقشہ بھی ان کے پاس ہے، اور 50,000 سے زائد ان کے فوجی پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں؟ یور ویوز آن دا ہول سچویشن ڈاکٹر عادل. شکریہ برادر. دیکھیے، ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسی کوئی خواہش ہو، لیکن صرف اتنا نہیں ہے کہ کوئی خواہش استعمال کرنا چاہے اور آپ استعمال ہو جائیں. استعمال ہونے والے کی بھی کوئی کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. کوئی ایسا ہوگا جسے دھمکی دی جائے گی کہ تمہیں ہم پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، تو وہ سجدہ ریز ہو جائے گا. اور کوئی ایسا ہوگا امریکہ جانے سے پہلے وہ یہ کہے گا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہوا، پھر یہ بھی ہوا کہ اس ملاقات سے 2-3 گھنٹے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جوہری طاقت کا حصول ایران کا حق ہے، اور ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، کہ مسئلے کا حل سفارتی ایکٹیویٹی ہے. اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ بات ہوئی. اور پھر یہ بات بھی ہوئی کہ جیسے ہی فیلڈ مارشل ملاقات کے بعد آئے، تو اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آیا. وہ سٹیٹمنٹ یہ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں اب بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ڈیل ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی آئی، وہ یہ کہ جمعے کو برسلز میں 4 یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، اور اس پر معاملات کو آگے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈیڈ لاک تھا وہ ٹوٹا ہے، اور معاملات امن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا کردار بھی شامل ہے. کوئی پاکستان کو استعمال کرنا چاہے نہ چاہے، یہ اس کی مرضی ہے. ہم کسی کے لیے استعمال ہونے کے لیے نہیں ہیں. ہم پاکستان کے لیے استعمال ہوں گے، اور پاکستان فرسٹ ہے، اور یہی پاکستان کی پالیسی ہے. یہ اس ملاقات سے پہلے بھی اس پالیسی کا اعلان کیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی یہ اعلان کیا، وزیر اعظم نے اعلان کیا، کابینہ نے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے، اور ہماری لیکن صوبائی ڈاکٹر صاحب، اسمبلیوں سے بھی یہ سفارتی عمل آواز وہاں بلند ہوئی. کامیاب ہوگا نا جب دونوں طرف سفارتی کوششیں کی جائیں گی. تالی تو 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. اسرائیل تو جنگ تو نہیں کر رہا، نسل کشی کر رہا ہے. وہاں پہ ہماری سفارتی عمل زیرو رہا، کوئی مسلمان ملک اسرائیل کو روک نہیں پایا. کیا اب بھی ہم سفارتی عمل کی ہی خواہش رکھیں، یا کوئی اور راستہ ڈھونڈیں؟ 2 سال تو ہو گئے نسل کشی کو. سر، میں ہسٹری پڑھا ہوں، میری ہسٹری، پاکستان کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے سر، کہ ٹیپو سلطان سے لے کر 1857 تک، اور تحریک مجاہدین جو سید احمد شہید کی تھی، یہ سارے بزرگ، سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور 1857 کے ہیروز، یہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، جنہوں نے اپنی جان قربان کی اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے کام کیا. لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے، اور سر سید احمد خان اور علامہ اقبال یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان جنگوں کے نتیجے میں منزل قریب ہوئی یا دور ہوئی. تو جو سر سید کی تھیوری یہ ہے کہ جتنا آپ لڑتے رہیں گے، آپ منزل سے دور ہوتے رہیں گے. اور اقبال نے بانداز دیگر کہا کہ آپ کو پالیٹکس پہ آنا ہے. اور پھر وہ قائد اعظم کو لے کے آئے اور کہا کہ میں اس کا ایک ادنا سپاہی ہوں. کس طرف آپ کو لے کے آئے؟ پالیٹکس کی طرف. تو جو ایک جارے طاقت ہے غزہ میں، ہم 2 چیزوں کو ویسے مکس کر رہے ہیں.
سیاست اور ایران کو اور سفارت غزہ کو. غزہ میں جو غاصب طاقت ہے جو لوگوں پہ ظلم ڈھا رہی ہے، کیا ہم اس کے ظلم کا مقابلہ اسی طاقت سے غزہ میں کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو بسم اللہ ہمیں لڑنا چاہیے. پھر کیوں نہیں لیکن لڑ اگر رہے؟ نہیں ہمارے کر پاس سکتے زیادہ تو پھر طاقت ہے ہمارے اسرائیل سے بزرگوں سر. نے تو پھر اب تک ہمیں اس کو ولیمیٹ کر دینا چاہیے تھا. نہیں ہے طاقت، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں. خیر علی بخاری صاحب، سچویشن بہت سیریس ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے سر. ڈونلڈ ٹرمپ جب ہمارے فیلڈ مارشل کو اسمارٹ کہتے ہیں تو مجھے بات ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، ہضم ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ مودی کو اسمارٹ کہتے ہیں تو مجھے کچھ دال میں کالا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھ رہے ہیں. سر اس سچویشن میں جنگ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی نظر میں جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ پاکستان کو ایران کی حمایت میں کھل کر سامنے آنا چاہیے. انفیکٹ جو خبر بھی آج لگی ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان ایران کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، پاکستان اس صورتحال پر خوش نہیں ہے. میں زیادہ خوش ہوتا اگر یہ خوش کے ورڈ کی جگہ تشویش ہوتی کہ پاکستان اس وقت جنگی صورتحال میں سنگین تشویش کا شکار ہے تو بہتر ہوتا. یور ویوز آن اٹ علی بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت شکریہ طلّہ بھائی آپ کا. بھائی دو تین چیزیں میں اس میں ایڈ کرتا چلوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے. ابھی بھائی کہہ رہے تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کی مثال دی، سراج الدولہ کی بھی دی. بات یہ ہے کہ ٹیپو سلطان ہو یا سراج الدولہ ہو، وہ فیلڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ حکمران تھے، ان سے حکمرانی چھینی گئی. دس از اے ٹرو پکچر. اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پر جنگ شروع ہو نہیں رہی، یہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور پیک پہ جا چکی ہے. کہ آپ یہ کہیں کہ جی اتنے لیڈرز مارے گئے ایران کے، ایران جنگ لڑ رہا ہے اور اسرائیل کے اندر بھی تباہی ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی ود ان نیگوسیشن ہو. میں نے اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ 45 ایئرس میں نے نہیں دیکھا کہ نیگوسیشن سے کوئی چیز طے کر دی گئی ہو. اگر ہم آزاد کشمیر کی بات بھی کریں تو 48 میں لڑ کے لیا گیا تھا. سو یہ بھی ایک ٹرو پکچر ہے. بٹ حالات وقت جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا بھی ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب جتنی ہم نے حیدر علی، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ اینڈ سو ہم سب کی مثالیں دیتے چلیں، وہ ٹائم اور تھا. جب پاکستان کی انڈیپینڈنس ہوئی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، ٹائم اور تھا. سو پولیٹکس کے لیے بھی وقت کا تقاضا ہوتا ہے، جنگ کے لیے بھی وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اس کے مطابق آپ چیزیں لے کے چلیں گے تو آگے جائیں گے. سیکنڈ چیز میں ایک ایڈ کروں، میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری دیکھا اور سنی ہم نے یہ باتیں جمی کارٹر کے دور پہ جب ہنری کسنجر پاکستان کو انوالو کرنے آئے، اس کے اسپارس تھیں. اور وہ جب ضیاء الحق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب، تو جب افغان وار کے اندر پاکستان نے فل فلیج انوالومنٹ کی اور اس کے بعد ہماری ڈیلز ہوئیں، جو کچھ بھی ہوا، F-16 آئے اور اس نے اس کو ایک پینٹ کہا کہ کم سے کم وہ لے کر آیا تھا کہ میرے پاس اتنا پیکج تھا کہ میں پاکستانی قرضے معاف کروا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا.